والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ قال اللہ تعالی وتبارک فی مقام آخر والآخرۃ خیر وابقی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ہر قسم کا درود حضور نبی اکرم شفیع امم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ المبارک ہے اور آج کے جمعے کا جو عنوان ہے وہ فکر آخرت ہے، عقیدہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے نا، ان میں تین چیزیں بنیادی ہیں، باقی ضمنی اور ذیلی ہیں۔ بنیاد تین چیزوں کے اوپر ہے، ایک اللہ کو ماننا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا، اور تیسرا آخرت کو ماننا۔ بنیاد ان تین چیزوں کے اوپر ہے۔ جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کی کتاب کو بھی مانے گا، جو حضور کو مانے گا وہ حضور کے معجزات کو بھی مانے گا، جو اللہ کے نبی کا اقرار کرے گا وہ حضور کی نسبتوں کا بھی اقرار کرے گا۔ عقیدہ آخرت اسلام کے ان تین بنیادی عقیدوں میں سے ایسا ہے کہ جس کے اوپر قرآن مجید نے سب سے زیادہ دلائل قائم کیے ہیں، اور بہت ہی زیادہ قرآن مجید نے عقیدہ آخرت کے اوپر زور دیا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں صورتیں عقیدہ آخرت پر نازل ہوئی ہیں۔ آپ سورۃ ہود کا مطالعہ کریں، سورۃ الانفطار کو پڑھ کے دیکھیں، آیات کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے آپ سورۃ الزلزال کا مطالعہ کریں، سورۃ القاریہ کا مطالعہ کریں۔ لیکن میں اور آپ خوش فہمی کا شکار ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب نا خوش فہمی کا شکار ہیں۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں، مریں گے تو دیکھا جائے گا، مریں گے تو دیکھا جائے گا، یہ ایک جملہ ہم کہتے ہیں۔ یہ جملہ ابو جہل کا جملہ ہے،
اللہ کے نبی جب فرماتے تھے نا ابو جہل کہ تو جو معاملات کر رہا ہے نا قیامت کو اس کی بڑی سخت سزا ہے، تو وہ آگے سے بلا کیا کہتا تھا؟ پہلے تو وہ مانتا ہی نہیں تھا، تو جب وہ تنگ آ گیا نا تو وہ کہتا ہے دنیا میں مجھے موج کرنے دے، عیش کرنے دے، جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ اب اس جملے کے اوپر مسلمانوں نے بڑے شمار مثالیں بنائی ہوئی ہیں، بے شمار قسم کی مثالیں بنائی ہوئی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ بالکل اللہ معاف فرمائے گا، لیکن اللہ اپنے حق معاف فرمائے گا، بندوں کے حق معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تو بندوں کے حق پورے کرنے میں دور پوری لگا، بندوں کے حق پورے کرنے میں زور پورا لگا، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاف فرما دے گا، اپنی طرف سے پوری فرما دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی کے اوپر قرض تھا، اس نے قرض واپس دینے کی اس کی نیت تھی، محنت کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا قرض لٹانے کی، اور کچھ تھوڑی بہت ادائیگی بھی ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی جو نیت تھی واپس کرنے کی تھی، قرض واپس دینے کی تھی، لیکن موت نے مہلت نہیں دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت والے دن اس بندے کا اپنی طرف سے قرض عطا فرما دے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ اپنے حقوق معاف کرے گا، بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا۔ اور اللہ معاف کرے، لوگوں نے نا شیطان نے عجیب چکر لوگوں کو دیا ہوا ہے، اور بڑے عجیب عجیب لوگ جملے بولتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جس سیاستدان بخشے گئے نا اہی تے پہلو بخشیا جانا ہے۔ ایک آدمی مجھے خود کہتا ہے قاری صاحب اگر مولوی بخشے گئے ہی تے سب نہ پہلو بخشیا جاواں دے۔ اور میں کہ اللہ کے بندے، کبھی کسی مولوی نے تجھے یہ کہا ہو کہ میں نے تجھے جنت میں نہیں جانے دینا؟ اور بلکہ مولوی تو تیری آخرت کا سامان کر رہا ہے، تیری آخرت کا تیاری کروا رہا ہے تجھ سے، اور یہ عجیب عجیب چکر ہے جی مولوی بخشے گئے اہی پہلو جانا ہے، یہ عجیب چکر ہے۔ اور یاد رکھیے گا فکر آخرت، عقیدہ آخرت، اس کا نفاذ جو ہے، یہ میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، میری رائے ہے کہ عقیدہ آخرت، فکر آخرت کا نفاذ حقوق العباد کے لیے ہونا ہے، بندوں کے حقوق کے لیے اس کا نفاذ ہے۔ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں نا بے شمار لوگ ہوتے ہیں انصاف کے لیے بڑا بھاگ دور کرتے ہیں، نہیں نہ ملتا انصاف، تو وہ پھر ایک جملہ کہتے ہیں چل قیامت میں تین پھر پوچھ لیں دے اللہ دی بارگاہ کے اندر۔ تو فکر آخرت، عقیدہ آخرت جو ہے نا، اس کا نفاذ جو ہے، اس کا جو نفاذ ہے وہ حقوق العباد کے لیے ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اگر آج سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن اس بکری کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ لیکن ہمیں اللہ کے نبی نے آخرت سے ڈرایا ہے، اللہ نے آخرت سے ڈرایا ہے، لیکن ہم بڑے دلیر ہیں، ہم آخرت سے نہیں ڈرتے۔ یاد رکھنا بھائیو، جو اللہ سے ڈرے گا نہیں نا وہ کبھی متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا۔ ہم بندوں سے تو ڈرتے ہیں، لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو یاد رکھنا جو اللہ سے نہیں نہ ڈرے گا وہ کبھی متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ اور یاد رکھیے گا عقیدہ آخرت، فکر آخرت، اس کے اوپر قرآن نے بے شمار دلائل دیے ہیں۔ قرآن کے اندر بے شمار جگہوں کے اوپر آخرت کے اوپر اللہ نے
قرآن کے اندر فرمایا ہے، حکم دیا ہے، لیکن ہم نے آخرت کو نا، فکر آخرت کو پشے پس ڈال دیا ہے. سارا دن اپنے زندگی کے معاملات کرنا، آخرت کی کوئی فکر نہیں. یہ ذرا موضوع ہے، آپ نے اب توجہ سے سمجھنا ہے. آپ کی توجہ میری طرف ہو، سب بھائیوں کی، سونا نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے. اللہ کے نبی، آپ کی نا داڑھی مبارک کے اندر 17 بال، آپ کے ظاہری وصال تک نا 17 بال سفید تھے. اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک کے اندر 17 بال وقت وصال تک سفید تھے. جب اللہ کے نبی کی داڑھی کے اندر سفید بال آئے نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی داڑھی کے اندر سفید بال آ گئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر، آخرت کی بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر آیات نازل کی ہیں، ان آیات کے ڈر سے میری داڑھی کے اندر سفید بال آ گئے ہیں. فرمایا آخرت کے حوالے سے اللہ نے قرآن کے اندر جو سختی فرمائی ہے، فرمایا اس کے ڈر سے میری داڑھی کے اندر بال سفید آ گئے ہیں. او بھائیو، اللہ کے نبی تو محبوب ہے، محبوب تو ناز دکھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی آخرت کے فکر سے آپ کی داڑھی کے اندر سفید بال آ گئے. اللہ کے نبی نے آخرت سے میں ڈرایا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دن نا آپ نے نا اپنی لیے ایک نیا سوٹ لیا. نیا سوٹ لینا کوئی بری بات نہیں، آیا کہ جائز کمائی سے ہو تو وہ لینا بری بات نہیں. حضرت عائشہ نے نا اپنے لیے ایک نیا جوڑا لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ، اگر تو چاہتی ہے نا قیامت والے دن مجھ سے ملاقات کرے، تو اگر چاہے کہ تیری ملاقات قیامت والے دن میرے سے ہو، تو فرمایا عائشہ آخرت کی طرف دھیان کرو، قیامت کی طرف دھیان کرو. فرمایا اگر تو اپنا سارا دھیان دنیا کی طرف رکھے گی نا، تیری میری قیامت والے دن ملاقات نہیں ہوگی. اگر تو اللہ کے نبی سے ملاقات کا خواہش مند ہے نا، تو پھر آخرت کی فکر کر. اللہ کے نبی نے سبق دیا، فرمایا عائشہ اگر تو چاہتی ہے نا قیامت والے دن تیری مجھ سے ملاقات ہو، تو فرمایا آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھی آخرت کی نا فکر کی ترغیب دی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ قیامت والے دن لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی اس دن کسی کو کوئی شرم نہیں آتی ہوگی، کسی کو کوئی شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ اس دن ہوش کس کو ہوگی؟ فرمایا کس کو ہوش ہوگی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی؟ فرمایا ام سلمہ نہیں، اس دن لوگ اپنے آپ کے اندر اتنا غم ہوگی کہ پتہ ہی نہیں ہوگا. اور بھائیو، اس عقیدے کے اوپر، اس موقع کے اوپر، اس عنوان کے اوپر اس سے بڑا کوئی بیان ہی نہیں، اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں. اللہ کے نبی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ایک دن پاس بلاتے ہیں، بلا کے نا پاس بٹھاتے ہیں. کون فاطمہ؟ فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. پھر فرمایا فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. حضرت فاطمہ کو پاس بلایا، بلا کر کہا فاطمہ بات سنو بیٹا. جی ابا جی. فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں اور آخرت کی فکر نہیں کرنی. فرمایا بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں اور آخرت میں مجھ سے حساب نہیں ہونا. فرمایا میں تجھے کہہ رہا ہوں فاطمہ اپنی آخرت کی تیاری کرو. فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں اور مجھ سے آخرت کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. او بھائیو، اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے، کون بیٹی؟ فرمایا جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. پھر فرمایا فاطمہ میری وہ بیٹی ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. فرمایا فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں اور قیامت والے دن مجھ سے حساب نہیں ہونا. فرمایا اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرو.
او بھائیو یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اور تو اور میں کس کھاتے کے اندر ہے؟ سارا دن ہمارا جو ہے وہ فوش گوہی کے اندر گزرتا ہے، جناب چگلیوں کے اندر گزرتا ہے، جھوٹ کے اندر گزرتا ہے۔ آپ کتنے کو لوگ دیکھتے ہیں یار جن کو آخرت کی فکر پڑی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں۔ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر مست ہے، وہ خدا کے لیے اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اور میرے جوانوں یاد رکھنا، آخرت کی جو تیاری ہے نا اس کو کرو۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نا ایک غلامہ تھی، اللہ کے نبی اسے کبھی بھی کہیں کام بھیجتے تھے تو وہ غلامہ جو تھی نا راستے کے اندر کہیں نہ کہیں دھیان لگ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کو نا ایک دن کوئی کام تھا ضروری، اور اسے کہا کہ جاؤ جلدی سے یہ کام کر کر واپس آنا، مجھے ذرا ضروری کام ہے، میں نے کہیں جانا ہے۔ وہ غلامہ گھر سے نکلی نا تو گھر کے ساتھ حویلی تھی، حویلی کے اندر ایک چھوٹا سی بھیڑ کے بکرے کے ساتھ نا کھیلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی حضرت ام حبیبہ سے کہتے ہیں ام حبیبہ پتہ کرو، میں نے اسے کہا بھی تھا کہ ذرا جلدی آنا، ذرا گھر کے اندر جلدی آنا، مجھے کام ہے۔ فرمایا ام حبیبہ ذرا پتہ تو کر کے آؤ، میں نے اسے کہا بھی تھا۔ حضرت ام حبیبہ گھر سے جب نکلتی ہیں نا تو دیکھتی کیا کہ وہ ایک حویلی کے اندر بیڑ کے بکرے کے ساتھ نا بچے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہے ڈر جا اللہ کے نبی سے، ڈر جا، اللہ کے نبی نے تجھے کہا بھی تھا کہ جلدی آنا، تو پھر دھیان لگ گئی ہے، چل اللہ کے نبی ذرا تیری خبر لیتے ہیں۔ جب وہ غلامہ گھر کے اندر گئی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ کے اندر مسواک پکڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اس مسواک سے تجھے ماروں، میرا دل کرتا ہے، میں نے تجھے کہا کہ بھی بھیجا تھا کہ جلدی گھر آنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے تجھے اس مسواک سے ماروں، پر کیا کروں، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ او بھائیو یہ اللہ کے محبوب ہیں، محبوب تو ناز دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا دیکھو، فرمایا میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس مسواک کے ساتھ تجھے ماروں۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ بھائیو آج جو سورج ہے نا اس کی پشت ہماری طرف ہے، اور جو آگ ہماری طرف آ رہی ہے 70,000 مرتبہ دھل کر آ رہی ہے۔ قیامت والے دن سورج کی جو ہماری آج تو پشت ہے نا، تو کل کو سورج جو ہے نا وہ بالکل ہمارے قریب ہوگا، سوا نیزے پہ ہوگا۔ تو سورج جو ہے بالکل سوا نیزے پہ ہوگا، ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں۔ اور یاد رکھنا قیامت والے دن جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کا جوتا پہنایا جائے گا۔ ابھی وہ انسان جوتا پہنے گا نہیں کہ اس کے جسم کا سارا ماس جو ہے نا وہ ڈل کے اس کے پاؤں کے اندر آ کے گر جائے گا، اور جو اس کا دماغ ہوگا نا اس کے اندر جو مغز ہوگا وہ ایسے کھولے گا جیسے کڑھائی کے اندر گھی نہیں کھولتا، تیل نہیں کھولتا، اس طرح اس کا دماغ کھولے گا۔ اور میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ کے نبی نے اللہ نے تجھے آخرت کی فکر کے بارے میں ڈرایا ہے، قیامت سے تجھے ڈرایا ہے، اللہ کے نبی نے تجھے قیامت سے ڈرایا ہے، لیکن تو قیامت سے نہیں ڈرتا، تو قیامت کی تیاری کر ہی نہیں رہا، قیامت کی طرف تیری توجہ ہے ہی نہیں۔ اب سنو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیسی صحابہ کی جو ہے تربیت کی آخرت کے حوالے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا ربیہ اسلمی۔ انہوں نے ایک دن کوئی چھوٹی سی غلطی کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو جھڑکنے کے بعد وہ روئے۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، اسے کہا یار معاف نہیں کر دیتا، میں نے تجھے جھڑکا ہے، تیرا دل ٹوٹا ہے، تو رو پڑا ہے۔ وہ ربیہ اسلمی کہتا ہے ابو بکر صدیق میری غلطی تھی، اس وجہ سے آپ نے جھڑکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اسے کہتے ہیں مجھے معافی دے دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معافی نہیں دے دیتے۔ ربیہ اسلمی جو ہے کہتے ہیں آپ میرے آقا ہیں، آپ نے میری غلطی کے اوپر مجھے کہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو سکون نہیں آیا، حضور کی بارگاہ کے اندر چلے گئے، زاروں کی تار رو رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی
اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی ربیہ اسلمی نے نا کوئی غلطی کی تھی، اس پہ میں نے اس کو جھڑکا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کل قیامت کو یہ کہیں اس کا دل ٹوٹ نہ گیا ہو، یہ اللہ کے حضور اگر اس نے میری شکایت کر دی مجھے قیامت سے بہت ڈر آتا ہے، میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے نبی ذرا ربیہ اسلمی کو بلاؤ۔ اللہ کے نبی نے ربیہ کو بلایا، کہا ربیہ ابو بکر کو معاف کر دو۔ کہا حضور آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ تو میرے آقا ہیں، میں نے ان کا حکم بجا لانا میرا کام ہے۔ کہا نہیں حضور آپ اسے کہیں نا، آپ اسے کہیں اور اسے کہیں کہ اس نے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو معاف کیا، عبداللہ کو معاف کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ربیہ اسلمی ذرا کہہ دو۔ کہا اللہ کے نبی اگر آپ کہتی ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں۔ کہا میں نے ربیہ اسلمی کہتے ہیں میں نے کہا میں نے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو معاف کیا۔ او بھائیو یہ دیکھو تو صحیح، اللہ کے نبی بیچ میں گواہ بنایا ہے، کیا کیا؟ ایک بات کی ہے اور بات بھی حق کی ہے جس کی وجہ سے وہ رو پڑے ہیں۔ آج تو ذرا اپنی زندگیوں کو ٹٹول تو صحیح، تو کتنے کو دل توڑتا ہے، کتنوں کو تو گالیاں دیتا ہے۔ وہ خدا کے لیے میں آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں، او بھائیو یاد رکھنا اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اگر تو آخرت کی فکر نہیں نہ کرے گا تیری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں، مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اگر تو اپنی آخرت کی فکر نہیں کرے گا، خدا کے لیے اپنی آخرت کی طرف توجہ دو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ کیا پتا کہ جو کفن تجھے پہنایا جانا ہو وہ اب مارکیٹ میں آ گیا ہو، کیا پتا جو کفن تجھے پہنایا جانا ہو وہ تیری طرف رجوع کر رہا ہو، کیا پتا ہو کہ وہ جو کفن تجھے پہنایا جانا ہو وہ بھی کپڑے کی شکل میں ہو۔ تو کیوں اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے؟ کیوں تو اپنی چیزوں کے اوپر مان کرتا ہے، اپنی چیزوں کے اوپر، اپنی مال کے اوپر، اپنی جوانی کے اوپر کیوں تو مان کرتا ہے؟ تو خدا کے لیے اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ایک آدمی تھا، وہ اس کو دشمن نے قتل کر کے نہر کے اندر پھینک دیا لاش کو۔ لاش 5-6 دن نہر کے اندر رہی اور لاش بہت زیادہ پھول گئی لاش۔ پولیس نے وہ لاش نکال لی، اتنی زیادہ پھول گئی 5-6 دن رہنے کے بعد کہ پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کون ہے اور کس علاقے کا آدمی ہے۔ پولیس نے اپنی کاغذی کارروائی پوری کرنے کے بعد اس علاقے کے قریب، اس نہر کے قریب جو علاقہ تھا اس علاقے کے قاری صاحب کو، امام مسجد کو کہا کہ یہ ایک لاوارث لاش ملی ہے، اس لاش کو لے جا کر آپ غسل دے کر کفن دے کر تو آپ دفن کر دے۔ لاوارث لاش ہے، جب کوئی ان کے ورثہ ملیں گے تو انہیں بتا دیا جائے گا۔ ہم نے اپنی کاغذاتی کارروائی پوری کر لی ہے۔ وہ امام صاحب نے جب غسل دیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں آئے کہ میں اس کو غسل دے سکوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں آئے۔ امام مسجد تھے آپ کو بھی پتہ ہے بیچارے امام مسجدوں کی کیا حال ہے۔ ہم جناب 10-12 ہزار پہ امام مسجد رکھا ہوا ہے اور ہمارے بچے کا حال یہ ہے کہ وہ جناب مہینے کا 20,000 کھا جاتا ہے، اور امام مسجد صاحب کو ہم نے 10-12 ہزار پہ، انہوں نے کہا جی میرے پاس اتنے پیسے کوئی نہیں آئے کہ میں اس کو غسل دینے کے بعد کفن دے سکوں۔ وہ پولیس والے کہتے ہیں آپ ایسے کریں، مسجد کا لاؤڈ سپیکر، اوپر والا سپیکر جو ہے وہ آن کریں، آن کر کے چندے کی اپیل کریں کہ ایک لاوارث لاش ملی ہے، اس لاش کے لیے ہم نے کفن کا انتظام کرنا ہے تو پیسوں کی ضرورت ہے۔ ادھر اعلان ہونا شروع ہو گیا، کوئی 10 روپے لے کے آ رہا ہے، کوئی 5 روپے لے کے آ رہا ہے، کوئی 20-25 اس طرح پیسے لے کے آ رہے ہیں۔ پورا آدھا گھنٹہ چندہ اکٹھا ہوتا رہا۔ پھر جو ہے آدھا گھنٹہ چندہ اکٹھا ہونے کے باوجود جب کفن کے پیسے پورے ہوئے تو اسے کفن دے کے دفنا دیا گیا۔ 3 ماہ کے بعد پتا چلا، او بھائیو عبرت سیکھو، کچھ تو عبرت سیکھو بھی، اب یہ توجہ رکھنی ہے۔ 3 ماہ کے بعد پتا چلا کہ یہ جو فوت ہوا ہے آدمی، یہ بہت امیر انسان تھا، کروڑوں روپے اس کے بینک کے اندر پڑے ہوئے تھے، اس کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر، اور بے شمار اس کے پھلوں کے اپنے باغات تھے، اور 4 جوان بیٹے۔ لیکن اور بتایا گیا کہ 4 سے 5 مربع اس کی اپنی زمین ہے،
اس آدمی نے کبھی سوچا تھا کہ جب میں مروں گا تو مجھے کفن دینے کے لیے آدھا گھنٹہ لوگوں سے چندہ مانگا جائے گا؟ وہ وارث شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وارث شاہ مان نہ کری وارثاں دا، اور اب بے وارث کر کے مار دے۔ بھائیو، خدا کے لیے اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو خدا کے لیے۔ یہ مضمون ایسا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ یہ آج بڑی مشکل سے آپ کے لیے مضمون لے کر آیا ہوں، اب آپ نے اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نا نماز فجر پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے نا آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے نا آپ نے کچھ آیات تلاوت کی نماز کے اندر، آپ نے کچھ آیات کیا کی؟ تلاوت کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا زاروں کتار روئے، زاروں کتار روئے۔ جب نماز ختم ہو گئی کہا سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں۔ سب بیٹھ کے کہا علی کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا امام صاحب نے نا آج جو آیات تلاوت کی ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہے، وہ قیامت کے حوالے سے ہے۔ کہا سب بیٹھ جائے۔ جب سب بیٹھ گئے نا کہا سب مل کے دعا کرو اللہ علی کی آخرت بہتر کرے، علی کی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اللہ علی کے ساتھ بہتر معاملات کرے۔ یہ کون ہے؟ خلیفہ الراشدین ہے، یہ حضور کا چوتھا خلیفہ ہے، اور بلکہ حضور کے دماد رسول بھی ہے۔ ان کی یہ حالت ہے آخرت کے حوالے سے، اور تو اور میں، ہم تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں آتے، لیکن ہم جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں، ہمیں آخرت کا پتہ ہی نہیں، آخرت کی تو فکر کرتا ہی نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی حضور کے تیسرے خلیفہ، خلیفہ سوم، آپ نا جب بھی کسی قبر پہ جانا کرنا، آپ نے زاروں کتار ہونا کرنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو زاروں کتار آنے کرنے، بہت زیادہ آنسو آنے کرنے۔ ایک دن غلام پاس کھڑا تھا، کہتا حضور آپ جب بھی قبر پہ آتے ہیں آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو آتے ہیں، آپ زاروں کتار ہوتے ہیں، حضور کیا بات ہے؟ حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو اتنے کیوں آتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے آپ کو فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے۔ لیکن عثمان کا کیا حال ہے؟ جب بھی کسی قبر پہ جاتے ہیں آنکھوں کے اندر زہروں کی تار آنسو۔ غلام پوچھتا حضور آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں آتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں آتے ہیں؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا مجھے آخرت سے، قیامت سے بڑا ڈر رہتا ہے۔ کہا حضور آپ کو تو اللہ کے نبی نے 3 دفعہ کہا ہے آپ جنتی ہیں۔ فرمایا جس نبی نے مجھے جنتی کی بشارت دی ہے نا، اسی نبی نے مجھے یہ کہا ہے عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ بھائیو اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تحاسبوا قبل ان تحاسبوا، فرمایا اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اور بھائیو اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کو ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کون تھے؟ آپ نے وقت کے خلیفہ امیر المومنین ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، 2 سال کے بعد اپنی بیٹیوں کو ایک جوڑا لے کے دیتے ہیں، اور ساتھ بلا کیا کہتے ہیں بیٹیوں میں اس قابل نہیں کہ میں ہر سال آپ کو سوٹ لے کے دوں۔ فرمایا میں رب سے بہت ڈرتا ہوں، میں نے رزق حلال آپ کے لیے کمایا ہے، اس سے آپ کو ایک سوٹ کا ایک جوڑا لے کے دے سکتا ہوں 2 سال کے بعد۔ دیکھو یار یہ وقت کے بادشاہ، کسی فرشتوں کی آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کی نا ایک پھوپھی جان تھی، وہ آپ اپنے ان کے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی، وقت کے بادشاہ تھے۔ پتہ چلا کہ بیٹا ہمارا وقت کا بادشاہ ہے، ہم ذرا اس کے پاس جاتے ہیں، کوئی خدمت کرواتے ہیں۔ آج تو کوئی اللہ معاف کرے بادشاہ تو بڑی دور کی بات، کوئی چھوٹا موٹا ہی کوئی عہدہ ہو نا تو وہ جناب اس کے پاس لوگ بڑی خدمتیں کرواتے ہیں جناب، اس کے فون پہ بڑے معاملات حل ہو رہتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں یہ کون ہے؟ وقت کا بادشاہ، پھوپھی جان آئی ہیں۔ پھوپھی جان جب گھر کے اندر آئی ہیں نا تو 15 دن رہی ہیں، 15 دن سرکے سے روٹی کھائی ہے۔ کہا عمر بیٹا بیٹھو نا پاس۔ پھوپھی جان نے بٹھا لیا، کہا یہ تیری بچی ہیں، یہ تیری بیٹی ہیں، ان کو ہفتے کے اندر 15 دن میں یا ہفتے میں 1 دفعہ تو گوشت کھلا دیا کرو۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں پھوپھی جان بیٹھو. آپ نے ایک دینار لیا, لوہے کا دینار تھا, چاندی کا دینار ہوتے تھے, آپ نے اس کو گرم کیا اور ایک گوشت کا پیس لے کر آئے. جب دینار کے ساتھ اس کو لگایا نا, دینار بڑا گرم تھا, اس سے بدبو اٹھنی شروع ہوئی. تو پھوپھی کہتی ہے عمر کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, بند کرو اسے, بند کرو, بند کرو. کہا پھوپھی جان آج اگر آپ یہ گوشت کا پیس جلتے ہوئے نہیں نہ دیکھ سکتی تو کل قیامت کو مجھے کیسے جلتے ہوا دیکھ سکیں گی. میں اپنی آخرت جو ہے نا اس کو, اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے نظام عدل قائم کیا ہوا ہے, اللہ کے ڈر سے نظام عدل قائم کیا ہوا ہے. اور میں اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ میں قیامت والے دن نہ جلوں تو پھر مجھے بیٹیوں کو سرکے کے ساتھ ہی روٹی کھلانے میں. او بھائیو یہ دیکھو, یہ تھے جنہوں نے اپنی تربیت کی, جنہوں نے آخرت کی فکر اپنے اوپر مسلط کی. اللہ اللہ. ایک بادشاہ گزرے ہیں جو کہ پہلے بادشاہ تھے, بعد میں بہت بڑے محدث ہو گئے تھے, بہت بڑے محدث. انہوں نے نا بہت ساری حدیث کی کتابیں لکھی ہیں, بہت سارے محدث وہ گزرے ہیں, بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور حدیث کی بڑی ساری کتابیں لکھی ہیں. ان سے کسی نے پوچھا حضور آپ یہ کیسے آپ بادشاہت چھوڑ کے اللہ اللہ کی طرف آئے؟ انہوں نے کہا جی ہوا یہ تھا کہ میں اپنے علاقے کا بادشاہ تھا, تو میں بادشاہ تھا تو میں اپنے غلاموں کے ساتھ نا رات کو شکار پہ نکلا, تو میرے جو نلائق قسم کے غلام تھے نا, جو گارڈ تھے, میرے محافظ تھے, انہوں نے یہ کیا کہ میرا خیمہ دور تھا, ان کا خیمہ علیحدہ تھا. ان کے خیمے کے ساتھ نا ایک بوڑھی مائی اماں جان کا بھی خیمہ تھا. اس مائی کا جب خیمہ تھا نا تو انہوں نے رات کے ٹائم اس مائی کی ایک نا گائیں تھی, انہوں نے اسے کہا ماں جی یہ گائیں جو ہے نا ادھر لائیں, لا کے انہوں نے نا اسے ذبح کر دیا اور کھا لی. ماں بیچاری کہتی ہے میری بیوہ کا نا یہی ایک گائیں آسرا تھی, یہی ایک گائیں آسرا تھی میری بیوہ کی, تو ایسے کرو اگر گائیں کھا لیے کم از کم اس کے پیسے تو دے دو. جب اس نے کہا نا یہ کہ مجھے پیسے دے دو, تو وہ پھر آپ کو پتا بادشاہ کے محافظ تھے, بادشاہ کے محافظ تھے. ان کا جا جا کام کر, کوئی تجھے پیسے نہیں ملنے, کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں ملنا. محمد شاہ مکران بادشاہ کا نام تھا, تو اس نے کہا کوئی نہیں پیسہ ملنا, جا جا کام کر. مائی روتی صبح ایک اللہ والے کے پاس گئی, کہا میری بوڑھی کی وہی کل جائیداد تھی, محمد شاہ مکرانی کے جو محافظ تھے, اس کے جو گارڈ تھے, میری گائیں کھا گئے ہیں. انہوں نے کہا محمد شاہ مکران ہے تو بادشاہ مکران کا, تو ایسے کرو وہ دل کا بڑا رحم ہے, اس سے جا کے شکایت لگاؤ. وہ عورت جو ہے نا وہ دریا کے پل کے اوپر بیٹھ گئی. محمد شاہ مکران جیسے ہی گزرنے لگا, اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہا محمد شاہ مکران مجھے اس پل کے اوپر گائے کا حساب دینا ہے یا پل صراط کے اوپر دینا ہے؟ بس اتنا جملہ محمد شاہ مکرانی نے سنا, غش کھا کر زمین پہ گر گیا, ہوش آئی. کہا ماں اس پل کے اوپر مجھ سے حساب لے لے, میں پل صراط پر تجھے حساب دینے کے قابل نہیں ہوں, میں پل صراط پہ تجھے حساب نہیں دے سکتا. ماں کو 70 گائیں دی. کہا ماں معاف کر دے, معاف کر دے. ماں کہنے لگی اگر تو حکمرانی نہیں نہ سنبھال سکتا تو چل در مصطفیٰ کا گدھا بن جا, حضور کے در کا گدھا بن جا. کہا اس دن کی بات سے چھوڑ کے حضور کے در کا غلام بن گیا ہوا ہوں. فرمایا میں ادھر آ گیا ہوا ہوں, سب کچھ چھوڑ دیا ہوا ہے. او بھائیو دیکھو آج جو لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کرنے والوں, یتیموں کی جائیدادیں ہڑپ کی جا رہی ہے. خدا کے لیے, او خدا کے لیے کوئی تو خیال کرو, تجھے آخرت بالکل بھول چکی ہے, تجھے قیامت کا کوئی ڈر نہیں. خدا کے لیے اپنی قیامت کی فکر کرو, اور آخرت کی فکر کرو. اور مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ, وہ کہا نا کہ اس پل پہ حساب دینا یا قیامت اس پل صراط پہ دینا ہے, تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں رضا سے بھی تو کیا حساب لے گا, رضا بھی کسی حساب میں ہے, اور رضا سے تو کیا حساب لے گا. امام احمد رضا وہ کہتے ہیں کہ رضا سے کیا حساب لے گا, رضا بھی کسی حساب میں ہے. او خدا کے لیے, او بندو, او اللہ کے بندو, او میرے نوجوانوں, یہ تعداد نوجوانوں کی بیٹھی ہوئی ہے, میری آپ سے منت ہے خدا کے لیے اپنی جوانیوں کے اندر ہی
آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، دین کے ساتھ لو لگاؤ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے تھے اللہ کے نبی جب بھی ہم سے قیامت کے بارے میں بات کرتے تھے نا، ہم نے قیامت کی کوئی نشانی دیکھی نہیں تھی، لیکن ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے قیامت ہمارے سامنے ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی جب بھی ہمارے سامنے قیامت کی بات کرتے تھے نا، ہم نے قیامت دیکھی نہیں تھی، کوئی بھی قیامت کی ایک بھی نشانی نہیں تھی دیکھی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے قیامت ہمارے سامنے ہے. ہم نے تو بڑی ساری نشانیاں دیکھی ہیں نا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب دین تمہارا پیٹ بن جائے، جب دین تمہارا پیٹ بن جائے تو سمجھنا قیامت نزدیک ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچے نوجوان اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے تو سمجھنا قیامت کی قریب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے تو سمجھنا قیامت قریب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا جائے لیکن ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئیں، ان کے دل سخت ہو جائیں تو سمجھنا قیامت قریب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت کی یہ نشانیاں کہ جب کسی کو دین کی طرف دعوت دی جائے گی نا تو وہ کہے گا جاؤ جاؤ اپنا جا کے کام کرو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمجھنا قیامت قریب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمجھنا قیامت قریب ہے. جب دین کی طرف کسی کو بلایا جائے گا وہ کہے گا جاؤ اپنا کام کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی ایک یہ بھی نشانی ہے جب برے لوگوں کو تو عزتیں ملیں گی، جو اچھے لوگ ہوں گے وہ زمانے کے اندر رسوا ہوں گے تو سمجھنا قیامت قریب ہے. بھائیو اللہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے ایک بھی قیامت کی نشانی نہیں تھی دیکھی، لیکن اللہ کے نبی جب بات کرتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا جیسے قیامت ہمارے سامنے ہے. ہم نے تو اتنی قیامت کی نشانیاں دیکھی ہیں، اتنی دیکھی ہیں، لیکن ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، دل کے اوپر کبھی دستک ہوئی نہیں، کبھی ہوتی ہی نہیں. سنو حضرت حضرت عبداللہ ابن مبارک آپ نا محدث سے بہت بڑے، اور آپ نے بڑی ساری تفسیر بھی لکھی ہیں، آپ نے بڑی ساری شرح بھی لکھی ہیں قرآن مجید کی. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک آپ کا وقت وصال آیا نا، وقت وصال آیا تو آپ نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دے. جب زمین پہ لیٹے نا آپ نے اپنی داڑھی کو ایسے پکڑ کے زمین کے ساتھ رگڑا، کہا یا اللہ عبداللہ ابن مبارک سے بڑی غلطی ہوئی ہیں، قیامت کے دن عبداللہ تیری بارگاہ کے اندر کھڑا نہیں ہو سکے گا، یا اللہ معافی دے دینا. شاگرد پاس کھڑے تھے، حضور آپ نے تو 70 سال حضور کا دین پڑھایا. شاگردوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، فرمایا چپ رہو، یہ اللہ سے میرا معاملہ ہے. یا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں، میں کسی والے سے تیری بارگاہ کے اندر نہیں کھڑا ہو سکتا. او بھائیو انہوں نے 70 سال دین پڑھایا، ہم تو کبھی دین کے قریب نہیں نہ گزرے. 70 سال دین پڑھایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خلیفہ آپ نا روز رات کو نا نقاب پہن کے نا گلیوں کے اندر گشت کرتے ہوتے تھے، گلیوں کی بازاروں کے اندر. ایک دن آپ کی زوجہ کہتی ہے عجیب بادشاہ بنے ہو، جب سے بادشاہ بنے ہو لوگ صبح کے ٹائم کام کرتے ہیں، آپ رات کو بھی گلیوں کے اندر نکل جاتے ہیں لباس نقاب پہن کر. ایک رات کو نکلے ہیں گلیوں کے اندر، سنو گے یار ذرا سننا توجہ کے ساتھ، دل کی تختیوں کے اوپر یہ لکھ کر جانا، فکر آخرت کا سبق لے کر آج جانا، آج باتوں کو توجہ کے ساتھ سننا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن نا کچھ گلیاں رہ گئیں، نماز فجر ادا کی، پھر دوبارہ چہرے پہ نقاب پہنا. اپنے غلام نافع کو کہا نافع چل میرے ساتھ. کہتے ہیں ابھی پہلی گلی کے اندر گئے مدینے کی، ادھر گلی کے اندر داخل ہوئے تو ایک جھونپڑی تھی. اس جھونپڑی کے اندر نا دیکھا کیا ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہے. آپ کہتے ہیں آپ سلام لیتے ہیں، ماں جان کہتی ہے وعلیکم السلام. کہا ماں جان اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ ماں کہتی ہے نہیں کوئی اجازت نہیں، کوئی اندر نہیں آ سکتے. حضرت عمر کہتے ہیں ماں جی لگتا ہے پریشان ہیں آپ. کہا تجھے کیا مسئلہ، پریشان ہوں یا نہ ہوں؟ حضرت عمر فاروق بھی اجازت لے کے اندر جاتے ہیں. کہا ماں کیوں پریشان ہے؟ کہا میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں. حضرت عمر نے جب یہ بات سنی آپ کے پاؤں سے زمین نکل گئی، آپ زاروں کی تار روئے. کہا ماں کیا ہوا، عمر کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا 13 سال ہو گئے ہیں خاوند زندگی سے چلا گیا، میرا خاوند انتقال کر گیا، 13 سال ہو گئے ہیں، اولاد بھی اللہ نے نہیں دی، اور میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں،
3 دن کی بھوکھی ہوں, 21 دینار لوگوں کا قرض دینا ہے, اس لیے عمر کی جان کو رو رہی ہوں. جب عمر نے یہ بات سنی زاروں کی طرح روئے, ٹوٹ کر روئے. کہتے ہیں یا اللہ کیا ہوگا عمر کا, بڑا روئے. بیت المال کے اندر گئے, جا کے ساز و سامان لے کر آئے, ماں کا قرض اتارا. کہا ماں عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ کہا نہیں, میں عمر کو معاف نہیں کروں گی, میں حضور کی بارگاہ کے اندر شکایت کروں گی. اللہ کے نبی, عمر کو آپ وقت کا امیر بنا کر گئے تھے, اس نے ایک بوڑھی ماں کی خبر ہی نہیں لی, بوڑھی ماں کا اس نے کوئی پتہ ہی نہیں کیا. حضرت عمر فاروق ایسے رو رہے تھے, لگتا تھا جیسے آپ کی جان ہی نکل جائے گی. حضرت عمر فاروق مائی کے ارد گرد گھومتے ہیں, مائی کو کہتے ہیں ماں عمر کو معاف کر دے. وہ ماں کہتی ہے تجھے کیا مسئلہ, تو کیوں اتنا روتا ہے, عمر کو میں کیوں معاف کروں, میں نے نہیں معاف کروں گی. حضرت عمر زاروں کی طرح روئے. کہا ماں میرے لیے معاف کر دے. ماں نے کہا چل ٹھیک ہے, تو کہتا ہے نا تو میں معاف کر دیتا ہوں, لیکن ویسے میں نے حضور کی بارگاہ کے اندر عمر کی شکایت کرنی تھی. کہا پھر معاف کر دینا عمر کو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کہا ماں نے کہا جا تیرے کہنے پہ معاف کیا. کہا ایسے نہیں معاف کرنا. آپ نے جلدی سے کاغذ پینسل لے کر کہا ماں جی اوپر لکھ دے کہ میں نے خطاب کے بیٹے عمر کو معاف کیا, میں نے خطاب کے بیٹے عمر کو معاف کیا. مائی کہتی میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی. مائی حضرت عمر فاروق نے لکھا. جب مائی سائن کرنے لگی نا تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود دور سے بھاگے آئے. عمر آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ سارے آپ کا مسجد کے اندر انتظار کر رہے ہیں. ماں نے جب یہ بات سنی, ماں کے چہرے کا جو کلر تھا, چہرے کا رنگ بدل گیا. تو عمر ہے. کہا ماں اب ڈرنا نہیں, اب تو نے جو وعدہ کیا ہوا تھا نا, اب اس کے اوپر قائم رہنا اور سائن کر دینا. ماں نے جب سائن کیے, کہا علی ادھر آؤ, میں تجھ سے پہلے انتقال کر جاؤں گا, یہ خط لے لو, یہ رکا لے لو, جب میں انتقال کر جاؤں میرے کفن کے اندر رکھ دینا. اے اللہ کے بندے ذرا توجہ کرو, کفن کے اندر رکھ دینا. عمر یہ کیا ہے؟ کہا میں اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر جاؤں گا, اللہ کے نبی پوچھیں گے عمر کیا کر کے آئے ہو, تو میں کہوں گا اللہ کے نبی آپ کی امت کی ایک اماں کو راضی کر کے آؤں. او بھائیو یہ دیکھو, یہ وقت کے بادشاہ تھے, وقت کے امیر تھے, تو دیکھو لکھوا لیا. کیا کوئی مکان کی رجسٹری کروانی ہے؟ نہ, بس یہ اپنی آخرت کی فکر ہے, اپنی آخرت کی. کہا اماں اگر تو نہ معاف کرے گی تو عمر کہاں جائے گا؟ عمر کو ایک ہی قیامت والے دن سہارا ملے گا, وہ حضور کا دامن ہوگا. عمر حضور کے دامن کو پکڑ کے جنت میں جائے گا. اگر آپ نے میری شکایت لگا دی حضور کے بعد, میرا کیا بنے گا؟ او بھائیو آپ نے لکھوا لیا, رکا لکھوا لیا. او خدا کے لیے اپنی آخرت کی فکر کرو. حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نعمان بن ثابت جنہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ کہتے ہیں, آپ نا ایک دن بارش ہوئی ہے گلی کے اندر, آپ گلی کے اندر نکلے ہیں اور آپ نے نا کھڑاویں پہنی ہوئی ہیں, وہ نا جوتے ہوتے ہیں لکڑ کے, آپ نے نا وہ کھڑاویں پہنی ہوئی تھی. جب کھڑاویں پہن کے بازار کے اندر جا رہے ہیں نا تو بارش تھی, کیچڑ تھا, تو ایک نوجوان تھا, اس کے پاؤں کے اوپر آپ کی نا کھڑاویں آ گئی. تو وہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بابا تو قیامت کو بھول گیا, میرے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیا. بس یہ جملہ کہا, حضرت امام اعظم غش کھا کر زمین پر گرے, اٹھے, ہوش کروائی, بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا ادھر آؤ. جی ابا جی. فرمایا جلدی سے جاؤ اس نوجوان کو ڈھونڈ کر لاؤ. اس نے بہت بڑا جملہ کہا ہے, اس نے کہا بابا تو قیامت کو بھول گیا, اور بیٹے سے کہا جہاں بھی ملے اسے ڈھونڈ کر لانا, اگر نہ آیا تو پھر کیا کرنا؟ جی کیا کرنا؟ فرمایا اس کو ادھر ہی رہنے دینا, پھر مجھے لے جانا. او بھائیو صرف پاؤں کے اوپر پاؤں ہی تو آیا ہے, لیکن ہوا کیا؟ حضرت نعمان کے بیٹے حضرت امام اعظم کے بیٹے نے اس کو ڈھونڈا, کہا نوجوان تیرے پاؤں کے اوپر میرے والد کا پاؤں آیا تھا, معافی نہیں دے دیتا؟ وہ کہتا وہ امام صاحب تھے, وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ تھے. کہا جی. کہا یہ تو میری خوش قسمتی ہوئی. کہا نہیں, آؤ ذرا میرے ساتھ. وہ امام صاحب کے پاس آیا, امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہا نوجوان مجھے خدا کے لیے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. اس نوجوان نے کہا حضور کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ تو امام صاحب ہیں, آپ تو امام اعظم ہیں, میری خوش قسمتی ہے. کہا نہیں تو مجھے معاف کر دے. جب یہ بات کہی نا تو اس نے کہا میں حضور آپ کو معاف کیا. فرمایا ایسے نہیں, 2-3 لوگوں کو بلا کر کہا ان کے سامنے کہو
کہ میں نے ثابت کے بیٹے نعمان کو معاف کیا۔ اس نوجوان نے پھر ان کے سامنے کہا کہ میں نے ثابت کے بیٹے نعمان کو معاف کیا۔ او بھائیو، او میرے بھائیو، یاد رکھنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ساری رات سوتے نہیں تھے، زاروں کتار رونا کرنا، زاروں کتار رونا کرنا۔ بوڑھی ماں تھی نا، کہتی ابو ہریرہ مسئلہ کیا ہے، تو کیوں اتنا روتا ہے، تجھے رات کو نیند کیوں نہیں آتی؟ کہتا اماں مجھے نا وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب سب لوگ مجھے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، وہ قبر کے اندر میری رات کیسے گزرے گی، جب مجھے یہ منظر یاد آتا ہے مجھے نیند نہیں آتی، ساری رات روتے ہیں۔ اور خدا کے لیے او رشوت کھانے والوں، او غریبوں کا مال دبانے والوں، او قتل کرنے والوں، اور غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ حضور کے صحابی رسول کہتے ہیں جب میں وہ وقت یاد آتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میں رات کو سو نہیں سکتا۔ اور بھائیو، اللہ کے نبی کے غلاموں نے دیکھو اللہ کے نبی نے کیسی تربیت کی ہے فکر آخرت کی فکر کے والے میں۔ اب یہ بات آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ حضور کا وقت وصال جب قریب آیا نا، آپ کے وصال کے 3 دن پہلے اللہ کے نبی نے ایسے کیا، مسجد نبوی کے اندر کہا سارے صحابہ کٹھے ہو جاؤ۔ سارے صحابہ کٹھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو ظاہری طور پہ سہارا دے کرنا 2 صحابہ مسجد کے اندر لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ ذرا قریب ہو جاؤ۔ جب سب قریب ہوئے، اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ میرا جانے کا پروگرام بن گیا، میں اب جانے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کہا صحابہ کی آنکھوں میں آنسو، حضور ہم تو گلیوں کی خاک تھے، آپ نے ہمیں آسمان کے ستارے بنائے، آپ نے ہمیں چاند کا ستارہ بنایا، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا باتیں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا صحابہ میرے جانے کا پروگرام بن چکا ہے، اب بات سنو۔ جی حضور فرمائیں، کہا دیکھو آپ کے اندر اگر کسی کے ساتھ بھی میں نے زیادتی کی ہو، اس نے مجھ سے بدلہ لینا تو آج لے لے۔ اور سنو یار، فکر آخرت کے مضمون پہ انتہا ہو گئی ہے، آج توجہ رکھنی ہے۔ کہا صحابہ جی حضور۔ فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، اس کا اگر بدلہ لینا ہے نا، اس کا بدلہ لینا ہے تو آج لے لو، قیامت کو میں اس کا بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ جب یہ بات کہی آنکھوں میں آنسو، حضور کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ ایک کونے کے اندر عکاشہ بن محصن اٹھا، اس نے کہا حضور میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کس بات کا؟ کہا جنگ خندق کا، جنگ بدر کا موقع تھا یا جنگ احد کا، اس موقع پر آپ نے کہا اپنی لائنیں سیدھی کر لیں، تو میں لائنیں سیدھی کرنے ہی لگا تھا، آپ نے میری کمر پہ درہ مارا، حضور میں اس درے کا آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں عکاشہ بن محصن کیا کر رہے ہو؟ خدا کے لیے اللہ کے نبی کی طبیعت تو دیکھو، اللہ کے نبی تو بڑے جو ہیں وہ بڑے جسم کے اندر کمزوری آ گئی ہے، ظاہری کمزوری آ گئی ہے۔ کہا نہیں میں بدلہ لوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال ادھر آؤ، وہ درہ نا میری فاطمہ کے گھر کے اندر پڑا ہے، جا کے ذرا وہ درہ لے کر آؤ۔ حضرت بلال آپ گئے، جا کے دروازے کو دستک دی، حضرت فاطمہ آئی، کہا اے نبی کی پاک بیٹی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ فلاں کمرے کے اندر فلاں جگہ کے اندر وہ درہ پڑا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا بلال تمہیں نہیں پتا ابا جان کی طبیعت بڑی خراب ہے، ابا جان تو ان کو طبیعت کے اندر کمزوری ہے، تو درہ کس لیے ہے؟ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ روئے۔ وہ کہتے ہیں نا عاشق دا کم رونا تونا تے بن رویو نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا چاہے وصل ہوئے تے چاہے دوری۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے سارا ماجرا بتایا کہ عکاشہ بن محصن اللہ کے نبی سے درے کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ حضرت فاطمہ اندر گئیں، درہ بھی لے کر آئی، حسن و حسین کو بھی لے کر آئی۔ کہا بلال جا کر نا عکاشہ بن محصن سے کہنا کہ یہ 2 لخت جگر ہیں، میں نے حضور کے نام پہ ان کو پیدا کیا ہے، تو ایک درے کے بدلے ان میرے لخت جگروں کے جسم کے اوپر 100 درہ مارو، یہ سیر ہی کریں گے، لیکن حضور کو درہ نہ لگانا، اللہ کے نبی تو ظاہری طور پر کمزور ہے، درہ نہ لگانا۔ جب یہ بات کہی نا، حضرت بلال لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر پہنچے، حسن و حسین کو دور سے داتے دیکھا نا تو کہا بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ، ایک قریب ایک طرف بٹھا دیا، عکاشہ بن محصن کو درہ دیا، کہا آؤ آج بدلہ لے لو،
قیامت والے دن محمد بدلہ نہیں دے سکتا۔ او بھائیو، او خدا کے لیے، او خدا کے لیے یہ دیکھو صحیح، اللہ کے محبوب ہے، کہا آؤ بدلہ لے لو۔ عکاشہ بن محصن نے درہ پکڑا، حضرت ابو بکر پاؤں کے اندر گر گئے۔ کہا عکاشہ میں ساری زندگی تیری غلامی کروں گا، تیری اولاد کی غلامی کروں گا، خدا کے لیے اللہ کے نبی کو درہ نہ لگانا۔ کہا چھوڑ دو ابو بکر۔ اگے گئے، ابو بکر نے کے بعد حضرت عمر نے پاؤں پکڑ لیے۔ کہا عکاشہ بن محصن میرے جسم کا قیمہ کر دو، میرے جسم کا جو دل کرتا ہے حال کر دو، میں کبھی اف نہیں کروں گا، لیکن اللہ کے نبی کو درہ نہ لگانا، اللہ کے نبی کو درہ نہ لگانا۔ جب یہ بات کہی، عکاشہ بن محصن نے وہ ادھر سے بھی پاؤں چھڑوایا۔ حضرت عثمان کی باری آئی، حضرت علی کی آئی، طلحہ زبیر سب کی جب باری گزر گئی، حضرت عکاشہ بن محصن اللہ کے نبی کے قریب گئے۔ اللہ کے نبی نے جب آپ نے کمر مبارک سے کپڑا اٹھا کہا آ جاؤ عکاشہ بن محصن بدلہ لے لو، مارو درہ۔ جب درہ ہوا کے اندر، فضا کے اندر بلند کیا، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، یا اللہ قیامت تو نہیں آ جانی، یا اللہ قیامت تو نہیں آ جانی۔ اللہ کے نبی کو درہ لگانے لگا ہے عکاشہ بن محصن۔ اللہ کے نبی نے جب وہ چادر اپنی قمیض مبارک سائڈ پہ کی، مہر نبوت نظر آئی۔ عکاشہ بن محصن نے درہ فضا کے اندر پھینکا، اللہ کے نبی کی مہر نبوت کو چومنا شروع کر دیا، مہر نبوت کو چوما۔ کہا ابو بکر تیرا بڑا مقام ہے، عثمان تیرا بڑا مقام ہے، عمر تیرا بڑا مقام ہے، علی تیرا بڑا مقام ہے، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر آخری مرتبہ مہر نبوت کو بوسہ دینا میرے لیے اعزاز ہے، میرے بس کی یہ بات تھی۔ فرمایا بدلہ لینا تو ایک بہانہ تھا، اللہ کے نبی کی مہر نبوت کو چومنا تھا، اس کو بوسہ دینا تھا، وہ خدا کے لیے۔ اور میری ملت کے جوانوں، خدا کے لیے آخرت کی فکر کو اپنے اوپر مسلط کر لو۔ آج ماہ شوال المکرم کے پہلے جمعے کا جو عنوان، اسے ہمیشہ اپنے پلو سے باندھ لینا، آخرت کی فکر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ اگر تو آخرت کی فکر کرے گا تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، تو آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے، دنیا بھی کے اندر تیری کامرانی مقدر بنے گی، آخرت کے اندر بھی۔ اللہ سے دعا ہے میری ملت کے جوانوں، آج وعدہ کرو انشاءاللہ پوری زندگی اب آخرت کی فکر تو اپنے اوپر مسلط کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، دین و دنیا میں اگر تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے۔ دعا ہے کہ یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔